وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان مبارک مہینے کی 3 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ ماہ اپریل کی 7 تاریخ ہے، 27 تاریخ ہے اور سن 2020 ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام 5 شعبوں سے متعلق ہے، اور ان شعبوں میں اگر جس اعتبار سے بھی کمی ہوگی اسی اعتبار سے انسان نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک ہے عقائد، دوسرا عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، 5واں ہے اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ ہم نے اکثر و بیشتر بس نماز پڑھنے کو دین سمجھ رکھا ہے، اسلام سمجھ رکھا ہے، زکوٰۃ دینے اور حج عمرہ کرنے کو دین سمجھ رکھا ہے۔ نہیں، صرف اتنا نہیں، یہ تو ہے ہی دین، لیکن یہ دین کا جز ہے، کل نہیں ہے۔ کلی اعتبار سے اسلام کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ گزشتہ کل سے آداب معاشرت پر بات چل رہی ہے کہ ہم آپس میں رہن سہن کس طرح کا اپنائیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ تو تکلیف پہنچانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو تماچا نہ ماریں، ہم کسی کو گالی نہ دیں۔ صرف تکلیف پہنچانا انہی 2 چیزوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ ہم اس طرح کا برتاؤ کریں جس کی وجہ سے سامنے والے کا دل دکھے، پریشان ہو، یہ بھی تکلیف ہے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ ہم استنجا خانے میں واش روم میں گئے اور باہر نکل کر آئے اور اس کو اچھے سے صاف کر کے نہیں آئے۔ دوسرا مومن بندہ ہمارے بعد اندر گیا، اب اس نے اس گندگی کا اثر دیکھا اور بدبو محسوس کی، اب اس کو تکلیف پہنچی، یہ بھی تو حرام ہے۔ اس لیے استنجا خانے میں جائیں تو ہم استنجے سے فارغ ہو کر، اپنی طہارت سے فارغ ہو کر اتنا پانی بہا کر صاف کر کے باہر نکلیں کہ باہر سے اگر کوئی شخص اندر استعمال کرنے کے لیے ہمارے بعد جائے تو اس کو جا کر یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی استنجا خانہ استعمال کر کے نہیں گیا بلکہ میرے لیے صاف کر کے تیار کر کے گیا ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے، اپنے گھر میں تو ہر آدمی پتہ نہیں کس طرح سے استعمال کرتا ہے، وہ تو اپنی طبیعت پر موقوف ہے، لیکن جو پبلک یوز ہوتے ہیں جیسے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر، ریلوے اسٹیشنوں پر، جس میں بہت سارے لوگ جس کو استعمال کرتے ہیں، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے استعمال کر لیا اور میری ضرورت پوری ہو گئی اور میری تکلیف سے میں فارغ ہو گیا، بس اتنا سوچ کے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گندگی کا اثر باقی ہے، پانی اتنا نہیں بہایا گیا کہ وہ نجاست آگے روانہ ہو جائے، یہ اس کی وجہ سے بدبو کا اثر باقی ہے۔ ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ آداب المعاشرت میں داخل ہے کہ ہم آپس میں بہیو کس طرح کا کریں، ہم برتاؤ کس طرح کا کریں کہ ہمارے برتاؤ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت میرے پاس ہے، اس میں سے روزانہ کچھ نہ کچھ آداب بیان کیے جاتے ہیں، اور اس سے متعلق کوئی بات یاد آتی ہے اپنا سبق سمجھ کر یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کسی کے پاس جاؤ تو سلام سے یا کلام سے یا روبرو بیٹھنے سے غرض کسی طرح سے اس کو اپنے آنے کی خبر دو، اور بدون اطلاع کے آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر بھی نہ ہو، کیونکہ شاید وہ کوئی بات ایسی کرنا چاہے جس پر تم کو مطلع نہ کرنا چاہے، تو بدون اس کی رضا کے اس کے راز پر مطلع ہونا بری بات ہے۔ اب یہ ادب ذرا لمبا ہے، اتنی بات سمجھ لیں۔ اب ہم خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، اب وہ آدمی لکھ رہا تھا، مصروف تھا، آپ اس کی پشت کے پیچھے آ کے چپ چاپ بیٹھ گئے، اتنے اس کا فون آیا، اور فون پر اس نے مثلاً اپنی بیوی سے ہی کچھ ایسی ہنسی مذاق کی بات کرنی شروع کی۔ اب آپ اس کو بزرگ سمجھ کے آئے تھے کہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں تو کیا اپنی بیوی سے مذاق نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، اس کا دل خوش نہیں کر سکتے؟ لیکن لوگ بزرگوں کے خلاف سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کو۔ اب وہ پیچھے بیٹھ کے سن رہے ہیں اور ہاتھوں کے اشارے سے تعجب کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ارے میں تو ان کو نیک سمجھ کر رہا ہوں، یہ تو دیکھو کیسی کیسی بات کر رہے ہیں، کیسی کیسی ننگی بات کر رہے ہیں۔ بھائی وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے آ کے چپ چاپ بیٹھے کیوں ان کے پیچھے؟ آپ کو کھانس کر کھنکھار کر سلام کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے آہٹ کے ذریعے سے یا روبرو آ کے بیٹھنا چاہیے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ میرے پاس موجود ہے کوئی بندہ۔ اسی طرح ایک غلطی اور ہوتی ہے، اب جو آدمی تنہائی میں بیٹھا ہے، کئی مرتبہ اس کے پیٹ میں مثال کے طور پر گیس گردش کر رہا ہے، پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہو رہی ہے۔ اب وہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو آدمی اس میں احتیاط نہیں کرتا کہ وہ ری جو ہے کس طرح سے خارج کرے گا، کئی مرتبہ وہ کھلے دھلے انداز سے ری خارج کرتا ہے، اس میں آواز بھی ہو جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر پیچھے بیٹھا ہو تو ہنسی دے گا، تو ظاہر ہے کہ آپ اس طرح سے چھپ کر کیوں بیٹھے کہ آپ اس کی اس حرکت پر مطلع ہوئے۔ اسی طرح کئی مرتبہ آدمی تنہائی میں ناک میں ہاتھ ڈالتا ہے، کان صاف کرتا ہے، یا دائیں بائیں کھجلاتا ہے، تو وہ تنہائی میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر کے وہ کھلے دھلے انداز سے یہ سب کام کرتا ہے۔ اب دوسرا آدمی اگر اس کو دیکھ رہا ہو تو وہ بھی برا سمجھے گا، اور اس کو پتہ چل جائے کہ مجھے اس حالت پہ کسی نے دیکھ لیا ہے تو اس کو بھی شرمندگی ہوگی۔ تو غرض یہ کہ ہم کسی کی تنہائی میں اس کے تنہائی کے راز سے واقف نہ ہوں، اس لیے ہم جب کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ جا کے نہ بیٹھیں، بلکہ اس کو کسی طرح سے اس کے سامنے آ کر یا کسی حرکت کے ذریعے سے یا سلام کے ذریعے سے اس کو مطلع کر دینا چاہیے، باخبر کر دینا چاہیے کہ ہم یہاں آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہیں۔ بلکہ پھر آگے حضرت فرما رہے ہیں بلکہ اگر کسی بات کے وقت یہ احتمال ہو کہ بے خبری کے گمان میں وہ بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کے پیچھے چپ چاپ جا کر بیٹھ گئے، وہ آدمی مطالعہ کر رہا تھا، اسی دوران ان کا فون آیا اور اس نے فون پر بات کرنی شروع کی، اور بات کچھ ایسی راز کی تھی کہ وہ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ بھی سن رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی، تو آپ فوراً اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں۔ تو تم فوراً وہاں سے جدا ہو جاؤ، یا اگر تم کو سوتا سمجھ کر ایسی بات کرنے لگے، مثلا آپ وہاں سو رہے ہیں اور وہ آدمی کوئی مطالعہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور آپ کو سویا ہوا سمجھ رہا ہے، اس دوران آپ کا فون آیا، فون پہ بات کرنی شروع کی۔ اب وہ تو یہ سمجھ کر کہ یہ سو رہے ہیں تو وہ کھلے دھلے انداز سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ تو جاگ رہے تھے، آنکھیں بند تھی، تو آپ ان کی باتوں پر مطلع نہ ہوں، بلکہ آپ جاگ کر یہ کوئی حرکت کر کے یا کوئی ذکر ایسا سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر یہ ایسا اظہار کر دینا چاہیے کہ میں جاگ رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سو رہا ہوں۔ تو ایسی بات کرنے لگے تو فوراً اپنا بیدار ہونا ظاہر کر دو، البتہ اگر تمہارے یا کسی اور مسلمان کی ضرر کی کوئی بات ہو رہی ہو، تکلیف پہنچانے کی کوئی بات ہو رہی ہو، تو اس کو ہر طرح سن لینا درست ہے تاکہ حفاظت نقصان سے ممکن ہو۔ سبحان اللہ، یہ حکمت ہے کہ اگر وہ آدمی آپ کو سوتا ہوا سمجھ کر آپ ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، یا کسی اور مومن بندے کے بارے میں کسی اور سے ایسی پلاننگ تیار کر رہا ہے کہ کسی مومن بندے کو تکلیف پہنچائے گا، تو آپ اس کو ہر طرح سے سن لیں تاکہ آپ
خود بھی بچ سکیں اور دوسرے مومن بھائی کو بھی مطلع کر دیں کہ آپ کے بارے میں ایسا غلط فیصلہ کوئی شخص کر رہا ہے۔ ایک اور ادب حضرت بیان فرما رہے ہیں، کسی ایسے شخص سے کوئی چیز مت مانگو کہ قرائن سے یقین ہو کہ وہ باوجود گرانی کے بھی انکار نہ کر سکے گا، اگرچہ یہ مانگنا بطور قرض یا عاریت ہی کے ہو، البتہ اگر یہ یقین ہو کہ اس کو گرانی ہی نہ ہوگی، یا اگر گرانی ہوئی تو یہ آزادی سے عذر کر دے گا تو مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، پھر مانگ لیں۔ اور یہی تفصیل ہے کسی کام بتلانے میں، یعنی کسی بچے کو، کسی جوان کو، کسی دوست کو آپ کوئی کام بتلانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ منع نہیں کرے گا لیکن اس کو تکلیف ہوگی تو پھر نہ بتلائیں، یا اگر یہ یقین ہو کہ نہیں اگر اس کو تکلیف ہوگی تو یہ ایسا کھلا آدمی ہے کہ منہ سے کہہ دے گا کہ بھائی میں نہیں کام کر سکتا۔ اسی طرح کوئی فرمائش کرنے میں، کسی کی سفارش کرنے میں، اس میں آج کل بہت کچھ شامل ہے، یعنی یہی بات کسی ایسے آدمی سے کہ جس سے آپ کوئی سفارش کروانا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ منع تو نہیں کرے گا لیکن ان کو سفارش کرنے میں تکلیف ہوگی، تو آپ ایسے آدمی سے سفارش کی درخواست نہ کریں۔ یا اگر یقین ہو کہ نہیں اگر میں اس سے درخواست کروں گا تو یہ ایسا کھلا آدمی ہے کہ اگر اس سے سفارش نہیں ہو سکے گی تو منع کر دے گا کہ نہیں بھائی کوئی اور کام ہو تو بتاؤ، اس آدمی سے میں بات نہیں کر سکتا۔ اب آج کل کئی مرتبہ ہر آدمی اپنے دروازے پہ بائک رکھتا ہے، کار رکھتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو دوسرا آدمی ایک دم آتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے آپ کی گاڑی چاہیے۔ اب نہ تو اس کو اس بات کا احساس کہ یہ جو گاڑی اس نے رکھی ہے روزانہ اسی گاڑی کے ذریعے سے یہ سفر کر کے شہر میں جاتا ہے، اپنے جاب شاپ پر جاتا ہے، اپنے آفس پر جاتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے، نہ تو اس بات کا احساس کرتا ہے کہ بھائی آج یہ کیا کرے گا، بس اس کو تو جاتے کے ساتھ ہی مانگنے سے مطلب۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے کہ اس طرح سے جاتے کے ساتھ ہی آدمی کسی سے کہے کہ مجھے اپنی گاڑی دے دو، حالانکہ وہ گاڑی ہمیشہ کے لیے نہیں مانگ رہا، عاریت ہی کے طور پہ مانگ رہا ہے، قرض ہی کے طور پہ مانگ رہا ہے، لیکن سامنے والے کی ضرورت، مصلحت اور اس کی مصلحت کو تو پہچانے۔ اس سے جا کے یہ کہے کہ دیکھو مجھے ایک سفر درپیش ہے اور آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ آفس پہ جاتے ہیں، تو اگر آپ اس کے بغیر آپ کا کام چل سکتا ہو، یا یہ کہ آپ کوئی ایسا وقت بتائیے جس دن آپ کی چھٹی ہو، اس دن آپ کی گاڑی فارغ ہو، تو مجھے ایک کام سے جانا تھا، اور بس اس کا خیال رکھیں کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب سامنے والا بندہ اگر کھلے دھلے انداز سے منع کر دے، عذر کر دے، ایسے آدمی سے کہنا جائز ہے، لیکن آپ کو محسوس ہے کہ یہ آدمی اتنا بھولا بھالا ہے تو منع کرے گا ہی نہیں۔ ظاہری بات بھولا بھالا تو ہے، منع تو نہیں کرے گا لیکن دل میں تکلیف تو محسوس کرے گا۔ اب کسی مومن کو تکلیف پہنچا کر آپ اس کی گاڑی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے اور یہ بالکل مناسب نہیں۔ ایک اور ادب حضرت فرما رہے ہیں، اگر کسی بزرگ کا جوتا اٹھانا چاہو تو جس وقت وہ پاؤں سے نکال رہے ہوں اس وقت ہاتھ میں مت لو، اس سے بعض اوقات دوسرا آدمی گر پڑتا ہے۔ آج کل بزرگان دین سے محبت میں لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ جب وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں یا کسی جلسہ گاہ میں پہنچ رہے ہیں یا ہمارے کسی ہال میں کسی مکان میں داخل ہو رہے ہیں تو کئی لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جوتا ہم ہاتھوں سے اٹھا لیں حضرت کا۔ اب وہ کئی مرتبہ جوتا ہاتھوں سے ان کو اٹھانے کی یہ تمنا تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن ابھی تو انہوں نے نکالا بھی نہیں ہے اور وہ پیر میں سے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی لڑکھڑا جائے گا، بیلنس گنوا بیٹھے گا، گر جائے گا، تو ان کو نکالنے دو، جب نکل جائے تو اب آپ اٹھا لو۔ اب کئی مرتبہ لوگ جوتا اٹھانے کا بھی سلیقہ نہیں جانتے، دونوں جوتوں کو ایک ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں اٹھانا چاہیے، لیکن جوتوں کو اس طرح اٹھانا چاہیے کہ دونوں کے تلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، جو زمین پہ لگنے والا حصہ ہوتا ہے دونوں جوتوں کا دائیں بائیں آپس میں ملا کے رکھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ دونوں جوتوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں اور وہ جوتے ایسے لے کے مسجد میں بھی جاتے ہیں حالانکہ ان کا تلا جو ہے وہ نیچے کی طرف کو جھکا ہوا ہے، اس میں کوئی ذرات بھی گر سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے، اس کا ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ دونوں جوتوں کو جھاڑ لے اور جھاڑنے کے بعد دونوں جوتوں کے تلووں کو ملا لے، دائیں کو بائیں کے ساتھ اور بائیں کو دائیں کے ساتھ، دونوں کے تلے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، اس کے بعد ایک ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جائے۔ نیز کئی مرتبہ کوئی بزرگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ہم نے ان کے جوتے اٹھا کے رکھ دیے، لیکن اٹھا کے
ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں اور پھر ایسی جگہ چھپ جاتے ہیں کہ نہ تو وہ جوتے کسی کو ملتے ہیں اور نہ رکھنے والا کسی کو ملتا ہے، اور نہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے رکھے ہیں. وہ اپنے غافل ہوتا ہے، اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، یا لمبی نفل کی نیت باندھے ہوئے ہوتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ نے جوتے اٹھائے ہیں ان کو راحت پہنچانے کے لیے ادب و احترام میں، تو جب وہ نکلیں تو ان کے مسجد میں نکلنے سے باہر یا گھر کے نکلنے سے باہر پہلے ان کے جوتے سامنے موجود ہونے چاہیے. نیز جو خادم ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پلاسٹک کی کوئی تھیلی ساتھ میں جیب میں رکھیں، اور جب جوتے اٹھانے ہوں تو جوتوں کو جھاڑ کر اور ان کے تلووں کو آپس میں ملا کر ان کو اس تھیلی کے اندر محفوظ کر کے تھیلی میں لپیٹ لے، تاکہ مسجد میں کسی بھی کونے میں اگر کہیں رکھنی ہو تو ادب کا بھی خیال رہے اور جوتے بھی محفوظ رہیں. یہ طریقہ بہت مناسب ہے. حرم شریف میں بھی جاتے ہیں لوگ جوتے لے کر، تو کئی مرتبہ کوئی ہاتھ میں تھیلی نہیں ہوتی، اب حرم کی زمین پہ وہ کہیں بھی ٹکا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، تو بہت ہی غیرت کی بات ہے. اس لیے کوئی تھیلی اور پلاسٹک کی تھیلی یا کپڑے کی تھیلی ایسی پاس میں ہونی چاہیے کہ جوتا اس میں محفوظ ہو. اب اس تھیلی کو کہیں بھی رکھیں گے تو وہ حرم کے احترام کے خلاف نہیں ہوگا. ایک اور ادب حضرت فرما رہے ہیں، بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا. بعض اوقات بعض خدمت دوسرے سے لینا پسند نہیں ہوتا، سو ایسی خدمت پر اصرار نہ کرنا چاہیے کہ خود مخدوم کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بات اس مخدوم کی صریح ممانعت یا قرائن سے معلوم ہوتی ہے. مثلا ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، اب وہ غسل خانے سے غسل کر کے نکلے، کپڑے بدل کر نکلے، لنگی پہن کر بنیان میں نکلے، جو کپڑے اتارے تھے لٹکائے تھے اندر وہ لے کر آئے. اب ظاہر ہے کہ وہ اب کپڑوں کو سب سے پہلے وہ اپنی جیب خالی کریں گے. اب آپ جو ہے آگے نہ بڑھیں، اس لیے کہ ہر آدمی اپنی جیب میں کیا راز ہے، کتنے پیسے ہیں، کیا چیز ہے، ہر آدمی راز رکھنا چاہتا ہے، اس کو وہ مطلع کرنا نہیں چاہتا. تو جب آپ ان کی جیب تبدیل کریں گے تو ان کو ذرا شرم آئے گی، حجاب آئے گا، غیرت سی آئے گی. اس لیے آپ چاہیں تو ان کے پاجامے کو طے کر دیں اور کہیں کہ حضرت کرتے کی جیب آپ خالی کر لیجیے، پھر میں کرتے کو طے کر دیتا ہوں. تو یہ اچھی بات ہے، نہ یہ کہ ہم جو ہے ان کی جیب پہ بھی مطلع ہوں. اور کئی مرتبہ پاجامے کے اندر جو چھوٹا کپڑا پہنا جاتا ہے تو وہ چونکہ شرم اور حیا سے متعلق ہے، تو کئی مرتبہ آدمی اس کی بھی طے کرنا چاہتا ہے، تو سامنے والے کو بڑی غیرت آتی ہے. لہذا اب یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ بزرگ اگر اپنے کپڑوں کی طے کریں گے تو ان کے ہاتھ دکھنے لگیں گے یا ان کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو اتنا کام تو ان کو خود کر لینے دینا چاہیے. ہاں مروت اتنا کہہ دیں حضرت لائیے میں طے کر دیتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جب ان کے راز ہوں گے، جیب میں کچھ رکھا ہوا ہوگا اور پاجامے کے اندر چھوٹا سا کپڑا بھی ہوگا تو وہ خود ہی منع کریں گے نہیں میں خود کر لوں گا. تو کرنے دیجیے ان کو، کوئی حرج نہیں، بس آپ نے کہہ کر اپنا حق ادا کر دیا. تو بعض خدمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مخدوم ہر ایک سے لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو ایسی خدمت لینے پہ اصرار نہ کریں. یا اسی طرح مثال کے طور پر سر پہ تیل رکھنا ہے، تو سر پہ تیل لگانے کا طریقہ ہر شخص کو نہیں آتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہوتی ہے، یہ خدمت بھی ہر ایک بندے کو نہیں آتی. اصل میں خدمت کا منشا ہے راحت رسانی. جس خدمت سے راحت نہ پہنچے وہ خدمت نہیں، زحمت ہے. اس لیے اگر تیل لگانا نہیں آتا تو کسی سے سیکھ لینا چاہیے، بلکہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ بیٹا کہ ابو کے سر پہ تیل اس طرح سے لگایا جاتا ہے، کسی بزرگ کے سر پہ تیل لگانا ہو تو اس کے آداب یہ ہیں. ہتھیلی پہ تھوڑا سا تیل لے لو یا کسی برتن میں لے لو، پھر دائیں انگلی سے، چھوٹی انگلی سے پہلے دائیں بھاؤں پہ لگاؤ، پھر بائیں بھاؤں پہ لگاؤ، اس کے بعد پلکوں پہ بھی لگانا سنت ہے. لیکن آج کل چونکہ آئل وہ ریفائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کیمیکل کی بھی آمیزش ہوتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پلکوں پہ لگانے کی وجہ سے آنکھوں میں چربراہٹ لگے، اس لیے پھر پلکوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد بسم اللہ کر کے سر کے وسط میں لگائیں. تو سنت طریقے کے مطابق تیل لگانا سکھائیں. دوسرا یہ کہ تیل لگانے میں کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کو تیز تیز لگانا پسند ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو آہستہ. تو تیل لگاتے ہوئے پوچھ لینا چاہیے کہ جس طرح سے میں کر رہا ہوں یہ مناسب ہے یا ذرا تیز تیز کروں. یہ تیز تیز کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ مناسب ہے یا اس سے ہلکا کروں. تو جیسا وہ بتائیں اس طرح سے پھر اپنی اسپیڈ بنائیں، اس طرح سے ہاتھ کا زور
آزمائیں. غرض یہ ہے کہ بہت ساری خدمت ایسی ہیں کہ آدمی کرنا تو چاہتا ہے لیکن اس کا سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف دے دیتا ہے. یہ اسی طرح سے مثلا پیر دبانے ہیں، بیٹے کو ابا کی پیر دبانے ہیں، بیٹی کو امی کی پیر دبانے ہیں، یہ سر دبانا ہے، تو اس میں بھی اسی کا خیال رکھیں کہ بہت زور سے نہ دبائے، بہت آہستہ نہ دبائے. ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی زور زور سے دبائیں کہ پہلا درد ختم ہو جائے اور دوسرا درد شروع ہو جائے، اور اتنی آہستہ سے بھی نہ دبائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہاتھ سے دبایا جا رہا ہے یا دل سے دبایا جا رہا ہے. ایک بزرگ کو کچھ لوگ جو ہے زور زور سے دبا رہے تھے، اور ایک جو ہے اتنی آہستہ سے جیسے ہاتھ میں روئی ہو یا روئی کے ہاتھ ہوں. تو بزرگ نے فرمایا سب لوگ تو ہاتھ سے دبا رہے ہیں، یہ جناب دل سے دبا رہے ہیں. اسی طرح ایک بزرگ کو ایک صاحب بہت زور زور سے دبا رہے تھے اور پوچھ بھی رہے تھے کہ حضرت درد ٹھیک ہوا؟ کہ ہاں پہلا تو ٹھیک ہو گیا، اب دوسرا شروع ہو گیا ہے آپ کے دبانے کا. تو ایسا بھی نہ کریں. بہرحال جب کسی کی خدمت کرے تو اس کا ادب، اس کا خیال رکھے کہ ہماری خدمت کرنے سے دوسرے کو راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے. اسی طرح سے بہت سے لوگ کپڑوں کے اندر نیل استعمال کرتے ہیں، نیل استعمال کرتے ہیں جس کو گجراتی میں گڑی گلی بھی کہتے ہیں، بلو استعمال کرتے ہیں. اب یہ بہت ہلکا سا استعمال کیا جاتا ہے وائٹ کپڑوں کے اندر تاکہ اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جائے، اس کا رنگ اور کھل جائے. اور اس نیل کے لگنے کی وجہ سے جب دھوتے ہیں تو یہ جب نیل نکلتا ہے تو اپنے ساتھ میل کو بھی لے کے نکلتا ہے. لیکن بہت سے لوگ تو اتنا نیل ڈالتے ہیں کہ وہ کپڑے سفید کے بجائے نیلے معلوم ہوتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ظلم ہے ایک قسم کا. جب آپ کو نیلا ہی پہننے کا شوق تھا تو پھر سفید سلوائی کیوں؟ آپ نیلا ہی خرید کے پہنتے، اس میں نیل ڈالنے کی زحمت ہی نہ کرنی پڑتی. تو بہت ہلکی سی مقدار میں ڈالا جاتا ہے. تو اب کئی مرتبہ بہت سے لوگ، مثال کے طور پہ میں خود ہلکا سا نیل استعمال کرتا ہوں، لیکن بنیان کے اندر نیل استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ اندر پہنتے ہیں اور بنیان کے اندر پسینہ اور اس کے پسینے کے اندر جو شعر ہوتا ہے، نمکیات ہوتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں. تو نیل اور میل سب کا سب جمع ہو جاتا ہے، وہ پھر نکلتا نہیں اس میں سے. اس لیے بنیان کے اندر نیل نہیں استعمال کرنا چاہیے. اب کئی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ حضرت تو نیل ڈال کے کپڑے استعمال کرتے ہیں، نیل ڈالے ہوئے پہنتے ہیں. تو آپ نے کرتے میں بھی ڈالا، پاجامے میں بھی ڈالا اور بنیان میں بھی ڈال دیا، سب ایک جیسے کر دیے. تو یہ غلط ہے. اس لیے جس کی ہم خدمت کرنا چاہ رہے ہیں اس کی راحت کو قرائن کے ذریعے سے یا صراحت کے ذریعے سے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کو کس خدمت سے راحت پہنچتی ہے. ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کے پاس بیٹھنا ہو تو نہ اس قدر مل کر بیٹھو کہ اس کا دل گھبرائے، اور نہ اس قدر فاصلے سے بیٹھو کہ بات چیت کرنے میں تکلیف ہو. بہت سے لوگ اتنا قریب آ کے بیٹھتے ہیں اور اتنا قریب منہ کر کے بات کرتے ہیں کہ منہ سے گفتگو کرتے ہوئے منہ سے جو بھپکارے نکلتے ہیں وہ ہمارے منہ میں آتے ہیں. اب سامنے والے نے پان کھا رکھا ہے، گٹکا کھا رکھا ہے، اب وہ جب گفتگو کریں گے تو اس کے سارے اثرات محسوس ہوتے ہیں، انتہائی کبیدگی ہوتی ہے. یہ ایذاء مسلم میں داخل ہے. اسی طرح بہت سے اسموکنگ کرتے ہیں، اتنا قریب ہو کر بات کرتے ہیں کہ اسموکنگ کی وجہ سے ان کو سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے. تو نہ اتنا قریب بیٹھے اور نہ اتنا دور ہو کہ سننے میں تکلیف ہو. اسی طرح جب گفتگو کریں تو سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں، بالکل بات واضح ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ نہیں. میں اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ہے تو ذرا سا ایک عجیب سی بات، لیکن سمجھنے کے لیے ایک بات کہنا ضروری ہے. ایک نوجوان، یہ عاجز کہیں سفر کر کے گیا تھا، تھکا ہوا بہت تھا. اب ایک نوجوان میرے قریب آیا سرہانے، اور اس نے کہا جی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی. میں نے کرو. اب اس نے جو بات کرنی شروع کی، کافی دیر تک اس نے گفتگو کی، لیکن گفتگو کیا کی مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. بس اتنا سمجھ میں آیا کہ وہ گفتگو کے درمیان بس من 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 بس اتنی آواز سمجھ میں آ رہی تھی. میں بڑا حیران کہ یا اللہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ ہے گفتگو کیا ہے. جب اس نے گفتگو مکمل کر لی، اب میں نے سمجھا کہ یہ اب میرے جواب کا منتظر ہے. تو میں نے بھی اس کی نقل کرنے کے لیے، اصل میں اس کو سمجھانا تھا، میں نے بھی کہا من 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 من. تو جیسے میں نے یہ حرکت کی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور وہ چلا گیا. گویا کہ اس کو بات کا جواب مل گیا. میں آج تک اس معاملے پہ آج تک میں حیران ہوں کہ وہ اس نے کیا کہا اپنے ذام میں اور میری بات کا اس نے کیا مفہوم مراد لیا. حالانکہ میں نے یہ تو لایانی حرکت اس لیے کی تھی تاکہ وہ مجھے یوں کہے کہ حضرت میں نہیں سمجھا،
تو میں بھی تو کہتا کہ میں بھی آپ کی بات کہاں سمجھاؤں؟ جب آپ میری بات نہیں سمجھے، یا جیسی آپ نے سنی تو ایسی ہی میں نے بھی سنی آپ کی، جیسے آپ نہیں سمجھے میں نے بھی آپ کی بات سن کر نہیں سمجھا، تو آپ کو صاف بات کہنی چاہیے، تو میں تو اس کی فہمائش کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ تو عجیب بات ہے کہ میری اس بات کو، اس لایانی بات کو بامانہ سمجھ کر پتہ نہیں اس نے اس کو جو ہے اس بات سمجھا یا نفی سمجھا اور چلا گیا۔ بہرحال بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ بہت سے لوگ گفتگو ایسی عجیب و غریب کرتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بات صاف کھلے منہ سے بات کرنی چاہیے تاکہ سامنے والا سن سکے، اس پہ کوئی رائے قائم کر سکے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک ادب اور بیان فرما رہے ہیں، مشغول آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو مت تکو کہ اس سے دل بچتا ہے اور دل پر بوجھ معلوم ہوتا ہے، بلکہ خود اس کی طرف متوجہ ہو کر بھی مت بیٹھو۔ کئی مرتبہ کوئی آدمی لکھ رہا ہے اور مثال کے طور پہ کیلیگرافی کر رہا ہے، خوش نویسی کر رہا ہے، اب آپ اس کو تک رہے ہیں تو اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے، مت دیکھو اس کو ڈسٹرب مت کرو۔ یہ اسی طرح سے وہ کوئی ایسی بات ہنسی کی لکھ رہا ہے جس پر آپ کو مطلع کرنا نہیں چاہتا اور آپ اس کا خط پڑھ رہے ہیں، یہ تو امانت میں خیانت ہے، اس کی بات ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بچپن میں فارسی جس زبان میں پڑھ رہے تھے، حکایت لطیف ایک کتاب ہے فارسی میں جس میں لطیفے ہیں، اس میں ایک لطیفہ تھا کہ ایک شخص لکھنے والا خط لکھ رہا تھا اور کوئی پاس میں بیٹھا ہوا شخص اس کے خط کو پڑھ رہا تھا، تو اس نے خط میں لکھا کہ ایک گدھا میرے پاس بیٹھ کر مجھے یہ خط پڑھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے گدھا کیوں لکھا؟ کہا آپ نے پڑھا کیوں؟ آپ نے اس کو پڑھا کیوں؟ خیر اس کا خط تو خراب ہوا ہوگا، یا اس کو پھاڑ کر پھینکنا پڑا ہوگا، یا اس تحریر کو کاٹنا پڑا ہوگا، لیکن اس کی اچھی خاصی اصلاح ہو گئی۔ بہرحال کوئی آدمی اگر کوئی خط لکھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو تاک کر نہ دیکھیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس میں دوسرے آدمی کا دیکھنا اس میں خلل واقع کرتا ہو تو اس آدمی کو جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، لہذا اس کو تاک کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک اور ادب ہے جو اس عاجز کو اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ جس وقت بیان کے بعد مصافحہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہر آدمی مصافحہ کرنے کے لیے آتا ہے، کئی مرتبہ تو بغل کھجلاتے آتے ہیں۔ اب کتنی گھن ہوتی ہے کہ جو آدمی بغل میں کھجلاتے، اور بغل میں بھی باہر سے نہیں کھجلاتے، اندر ہاتھ ڈال کے کھجلاتے ہیں، اب اسی ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، تو بتائیے ایذاء مسلم ہے کہ نہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، کئی مرتبہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں پھوڑے پھنسی ہوتے ہیں، اسکین کی بیماری ہوتی ہے، چرم روگ ہوتا ہے، ایسے آدمی کو تو مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں، لیکن وہ آدمی سب سے پہلے مصافحہ کرتا ہے، وہ سوچتا ہے ان سے مصافحہ کریں گے تو مجھے شفا ہو جائے۔ ارے تمہیں شفا ہو یا نہ ہو لیکن سامنے والا تو بیمار ہوگا، تمہارا چیپ لگے گا کہ نہیں لگے گا اس کو؟ بہرحال ہماری جس حرکت سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں آداب معاشرے سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو ایسا بے ضرر بنا دے کہ کسی مومن کو ہمارے قول سے، فعل سے، عمل سے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کی سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جو آداب بیان کیے گئے میرے پیارے اللہ، ان آداب کے مطابق زندگی گزارنے اور ہمیں با ادب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ذات سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے، ہمارے عمل سے، ہماری تحریر سے اللہ کوئی بات ایسی سرزد نہ ہو جس سے دوسرے مومن کا دل مشوش ہو، جس سے دوسرے مومن کا دل جو ہے پریشان ہو۔ یا اللہ کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جس سے دوسرا پریشانی اٹھائے۔